بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہدرہ لاہور راوی کے اندر ایک نیا پل بن رہا ہے۔ یہ پل آزادی چوک سے ٹریفک لے کے جائے گا گجرانوالہ کی طرف، اوکے، یعنی کہ آزادی چوک سے گجرانوالہ جانے والی ٹریفک اس نئے پل کے اوپر سے گزر کے جائے گی۔ یہ سامنے بند روڈ سے آتی ہوئی ٹریفک جا رہی ہے راوی کے پل سے گزر کے آگے شاہدرہ چوک کی طرف۔ اب اس راستے کو بھی تھوڑا سا چینج کیا جا رہا ہے کیونکہ جو نیا پل بن رہا ہے اس راستے کو نئے پل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اوکے۔ یہاں سے راوی کا پل شروع ہوتا ہے اور سیدھی ٹریفک شاہدرہ چوک کی طرف جائے گی۔ یہاں پہ گریڈرز اور وائبریٹر کام کر رہے ہیں، پتھر کو بٹھا رہے ہیں اور لیول کر رہے ہیں۔ یہاں سے آگے روڈ بنے گی، بتی چوک کی طرف جائے گی۔ وہ سامنے جو آپ کو دو روڈز نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ نیچے سے روڈ ہے، اوپر سے رنگ روڈ گزر رہی ہے، یہاں سے ہی اس نئے پل کی ٹریفک نے گزر کے اس پل کے اوپر آنا ہے۔ یہ ہے وائبریٹر، میں یہاں بھی کھڑا ہوں نا، بہت زیادہ وائبریٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ سامنے ہے گریڈر جو مٹی کو لیول کرتا ہے، پتھر کو زمین کے اوپر بکھیرتا ہے، پھر لیول کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وائبریٹر چلایا جاتا ہے تاکہ پتھر کو بٹھایا جا سکے۔ تو مشینری اچھی سپیڈ کے ساتھ آج کام کر رہی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 اگست تک اس کو مکمل کرنا ہے، یعنی کہ 15 اگست تک اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ تو میں اگر اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں، کیونکہ میں نے شاہدرہ چوک میں جو فلائی اوور بنایا گیا ہے اس کو بنتے دیکھا ہے، امامیہ کالونی فلائی اوور کو بنتے دیکھا ہے، اور بند روڈ پروجیکٹ تھا جو اس کو بنتے دیکھا ہے، والٹن روڈ پروجیکٹ ان کی کمپلیشن کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جو کہا جاتا رہا اس سے بالکل ہٹ کے ہوتا رہا۔ تو کہا تو یہی جا رہا کہ 15 اگست کو ہم نے اس پروجیکٹ کو مکمل کر دینا ہے، لیکن ابھی 15 اگست کو اس کا افتتاح میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی ممکن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، یہاں پتھر ڈال دیا ہے، پتھر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو بھی لیول کیا جائے، آہستہ آہستہ روڈ ورک کو اب شروع کر دیا جائے۔ تو اللہ کرے کہ 15 اگست کو اس کا افتتاح کر دیا جائے، خدا کرے ہو جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو کام کو مکمل کیا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں۔ یہ آ رہی ہے بند روڈ والی سائڈ سے، روڈ آ رہی ہے، اور یہ سیدھی شاہدرہ چوک کی طرف، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد کی طرف، شیخو پورہ کی طرف، یہی والی سائڈ سے جو ٹریفک آ رہی ہے آگے شاہدرہ چوک کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ سامنے مٹی کے ڈھیر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ایکچولی اس مٹی کے ڈھیر کو یہاں پہ جتنے بھی ڈھیر ہیں ان کو یہاں پہ بچھا دیا جائے گا، پھر اس پل کو، یعنی کہ جو سامنے آپ کو راوی کا پل نظر آ رہا ہے اس پل کے راستے کو اسی بند روڈ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو یہ ٹریفک پھر اس نئے پل کے اوپر آ جائے گی، نئے پل سے ٹریفک گزر کے آگے جایا کرے گی، اور یہ نیا پل 4 لین کا پل ہوگا۔ 19.6 میٹر اس نئے پل کی چوڑائی ہوگی، 540 میٹر تقریباً اس پل کی لمبائی ہے۔ تو اچھا خاصا بڑا پل ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے سروس روڈ بھی دیا ہے، آپ نے میرے پہلے ولاگس میں بھی دیکھا ہوگا، آج پھر آگے چل کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ میں نے یہ چیز خود بھی محسوس کی ہے کہ پہلے کی نسبت اب زیادہ مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ راوی پل کے اوپر کی اگر بات کرتے ہیں، اوپر جا کے آگے چل کے بھی دکھاتا ہوں، کنکریٹ ورک مکمل ہو چکا ہوا ہے، جسٹ اب اوپر صفائی ستھرائی کرنی ہے، جوائنٹس لگنے ہیں، اسفالٹ کا کام ہونا ہے، اس کے بعد اس کو ٹریفک کے لیے کھول دینا ہے۔ میں اب راوی پل کے اوپر آ چکا ہوں۔ موبائل کا رزلٹ آپ کو تھوڑا ریڈ لگ رہا ہے، بس انشاءاللہ جلد موبائل لے لوں گا میں۔ رزلٹ اگر آپ کو تھوڑا سا اریٹیٹ کرے تو اس کے لیے معذرت، ویسے بڑا کول سا ویدر لگ رہا ہے اس کے اندر۔ یہ سروس روڈ بنائی گئی ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سروس روڈ ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ سائڈ پہ جو دیوار بنائی گئی ہے، یہ دیوار روڈ پر چلنے والی ٹریفک کو سروس روڈ پر آنے سے روکے گی، اور سروس روڈ پر سے آنے جانے والوں کو اس روڈ پر، یعنی کہ پل کے اوپر آنے سے روکے گی۔ تو اس کا بینیفٹ ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس سے پہلے جو پل ہیں ان کے اوپر سروس روڈ اس طرح کی نہیں بنائی گئی تھی، تو جس وجہ سے بائکرز یہ وہ سارے پل کے اوپر سے چلتے چلتے آ جاتے تھے بالکل سروس روڈ کے اوپر۔ تو اب اس چیز کا اللہ کا شکر ہے یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔
وہ سامنے گریڈر دیکھ رہے ہیں آپ، گریڈر بھی لگا ہوا ہے، یعنی کہ مٹی کو جو صفائی کر رہا ہے، اس مٹی کو یہاں سے اتار کے اس کو سائڈ پہ کر رہا ہے، اور صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے اس پل کی۔ تو اس کی صفائی ستھرائی کا مطلب یہی ہے کہ اسفالٹ کا کام یہاں پہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جلد از جلد اس پل کو عوام کے لیے کھول دے، تاکہ جو ضلالت، جو پریشانیاں، جو سٹریس عوام ابھی لے رہی ہے یہاں سے گزرنے والے، ان کو بھی کم از کم سکون مل سکے۔ تو اس لیے مشینری ابھی تو دیکھ لیں، اس ٹائم بھی مغرب کا ٹائم ہے، اور 2-3 مشینیں سامنے بھی پیچھے بھی آپ نے دیکھیں، ابھی یہاں پہ بھی یہ کرین گزر رہی ہے، یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے گریڈر مٹی کو سائڈ پہ کر رہا ہے، اس پل کے اوپر کے حصے کو کلین کر رہا ہے۔ نیٹ اینڈ کلین ہونے کے بعد اسفالٹ کا کام شروع ہونا ہے۔ تو اس میں ابھی جو بڑا کام رہتا ہے وہ ہے جوائنٹس کا کام، تو اسفالٹ کے ساتھ ہی جوائنٹس بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس ویڈیو کے توسل سے میں تحریک لبیک پاکستان کو دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کے حق میں اتنی گرمی میں، سخت گرم موسم کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پر، فیض آباد میں دھرنا دیا، اور اپنے مطالبات کو انہوں نے من و ون تسلیم بھی کروایا۔ تو اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور تمام قائدین اور جتنے بھی مسلمان وہاں پر موجود تھے، سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کی جزا آپ کو انسانوں نے نہیں بلکہ خدا نے دینی ہے۔ تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب بھی کبھی پاکستان کے اندر یا مسلمانوں کے اوپر کہیں بھی ظلم و ستم ہو، تو تحریک لبیک پاکستان ان کی آواز بن کر میدان عمل میں سامنے آتی ہے۔ تو اسی طرح فلسطین کے حق میں جو انہوں نے بہت بڑا مارچ کیا، اس کے بعد پھر دھرنا دیا، اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان واقعتاً شکریہ کی اور بہت سارے انعامات کی مشکور ہے۔ تو ہم ان کو انعامات کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری دعائیں ان کے لیے انعام ہیں، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اندر شہید ہونے والے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو ٹریفک جا رہی ہے، یہ جا رہی ہے آزادی چوک سے گجرانوالہ کی طرف۔ اس ٹریفک نے شفٹ ہو جانا ہے نئے پل پہ، اور جہاں سے بھی ٹریفک گزر رہی ہے وہاں پہ آ جائے گی میٹرو۔ اب میں آ گیا ہوں جہاں سے آپ کا پل ختم ہونا ہے، شادرہ چوک والی سائڈ سے، یہ ہے سامنے ریٹیننگ وال۔ تو بھئی اس نے یہ جو آگے سعید پارک والا انڈر پاس ہے نا، جو پلی بنی ہے، اس پل نے اس پلی سے پہلے ہی یہاں سے جو روڈ نکلے گی، پلی سے پہلے ہی اس روڈ کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ تو یہ آج کی ڈیٹیلز تھی، کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔